آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 9. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. حقیقت یہ ہے کہ قرآن یہ وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے. اب یہاں پہ نا قرآن کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اس میں ایک آپ اس کو ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ اور ایک جنرل بھی اس آیت کو لیا جاتا ہے کیونکہ بڑی قرآن کے حوالے سے یہ آیت ہے. لیکن اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں تو ہم یوں کریں گے کہ یہاں پر اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کا دروازہ بنی اسرائیل کو دکھایا جا رہا ہے. اگر آپ آیت نمبر 8 کو لینا اور 9 کو لنک کریں کہ اللہ پہلے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری تو اپنی کتاب تورات محفوظ نہیں رہی لیکن اب تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں, وہ آئے ہیں تمہیں دین کا پیغام دینے کے لیے. تو اب تو تم ہدایت کو ایکسپٹ کر لو, اب تو تم مان جاؤ. لیکن بنی اسرائیل نے اپنے رویے سے یہ ثابت کر دیا کہ ان کو حق کی کوئی تلاش نہیں, قرآن پر انہوں نے کوئی ایمان نہیں لائے اور اکثریت نے کہہ دیا کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے, وی ڈونٹ کیئر, ہمیں نہیں ضرورت ہے کسی نعوذ باللہ قرآن کی یا کسی بھی نبی کی. جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو جو ان کا جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی امپروومنٹ ان کی وقت کے ساتھ نہیں آئی, کبھی نہیں آئی. یعنی آج تک ہمیں نہیں نظر آتا کہ انہوں نے کوئی اپنے اندر کسی بھی نبی کے آنے سے انہوں نے کچھ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہو. تو یہ معاملہ یہاں نظر آتا ہے. لیکن اگر اس آیت کو ہم تھوڑا سا جنرلائز کریں اور ہم اپنے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا جب ذکر کیا جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. یعنی مراد کیا, اس پہ تھوڑا ہم یہ بات یہاں پہ کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کی تعلیمات میں کوئی شک اور شبہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ قرآن ہے, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. یعنی اگر میں نے جیسے ابھی آپ کو ذکر کیا نا بنی اسرائیل کی ہسٹری از ایکچولی دا موسٹ ڈیفیکلٹ, ایک تفسیر کے حوالے سے ہی ہے, وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بہت شارٹ کر دی. یا آپ جنگوں کا ذکر کریں تو آپ کو تھوڑی بہت کمپلیکیٹڈ لگے گی, لیکن یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن میں سے آپ کو صرف سبق اخذ کرنا ہے نا. ہدایت کے لیے اور قرآن پورا بھرا پڑا ہوا ہے. جو کوئی انسان کو ہدایت لینا چاہے وہ بآسانی لے سکتا ہے. وہ کبھی ہدایت کے لیے, مثال کے طور پہ یہ آیت میں کیا مشکل ہے میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں ترجمہ. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی. ٹھیک ہے, یہ کیا اس میں کیا مشکل ہے؟ کوئی کہے گا مجھے بات سمجھ نہیں آئی. آگے دیکھیے, جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے, خوشخبری دیتا ہے جو اس کی بات مان لے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے. تو کیا اس میں کیا کمپلیکیشن ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہی بات اس آیت میں فرمائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آخر لوگ جو ہے وہ رجوع الی القرآن کی جو تحریک ہے, جو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک انسپریشن کے طور پر ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہمارے اندر کمی کیوں ہے؟ ہمارے اندر بھی خود تحریک نہیں ہے. تحریک سے مراد موٹیویشن ہوتا ہے نا. خود بھی ہمارے اندر موٹیویشن نہیں ہے اور لوگوں کے اندر بھی جوڑنے کا ہمارے اندر کوئی یعنی کسی جماعت کے ساتھ بھی جوڑ کر بہت ہی کم لوگ ہیں جو آج یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میری زندگی کا, وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ تو مقصد بنے نا. میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. یہ ایکچولی موٹو ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں. یہ میں آپ کو ٹرم بھی لکھ دیتی ہوں جس کے اوپر اگر آپ ڈاکٹر اسرار احمد کا دیکھیں نا تو انہوں نے اس کے اوپر بہت بات کی تھی. اس ٹرم پہ میں ابھی آپ کے سامنے بتا رہی ہوں نا, رجوع الی القرآن. ٹھیک ہے, یعنی قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ٹھیک ہے, قرآن کی طرف ہمیں کس طرح سے رجوع کرنے کی آج ضرورت ہے. یہ ایک تحریک ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک ہمیں ایک پروگرام کو لے کے اٹھ کے ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے اگر ایک آپ بالکل آپ بات سمجھیں تو اس کو میں آپ کو مثال دے رہی ہوں. جیسے یہ ایک پروگرام ہے, اس کا کیا بیسکلی مقصد کیا ہے بتائیے؟ ایک ایک بولے نا, ایسے مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ہاں سمجھے, پھر کیا بس سمجھ کے کیا کرنا ہے؟
ایک پورے گروپ میں نہ بولیں. آپ بتائیں. بالکل, شاباش. اور بتائیں. اور میرا مقصد ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس تحریک میں. جی بالکل, امپلیمنٹ کرنا. اور بالکل, شاباش. خود بھی ہدایت لینی ہے اور دوسروں کو بھی. اور بتائیں. بالکل کام کر سکیں گے. بالکل, پہلا اسٹیپ یہ ہے. اور آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہی جو یہاں بات آ رہی ہے نا کہ یہ ایک اس کی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک پروگرام سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر آپ کو خوش قسمتی سے کوئی پروگرام مل گیا تو اب اس میں آپ کو حصے دار بن کے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کہ تاکہ قیامت کے دن آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں کہ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنے والوں میں یا پڑھانے والوں میں اللہ تعالیٰ میرا حصہ بنتا تھا. آپ دیکھ لیجئے نکال کے, کہیں نہ کہیں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. یہ جو چیز ہے نا یہ ہے رجوع الی القرآن. یہ ایک تحریک کے طور پہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں نا. دیکھیے جب تحریک کی بات ہوتی ہے نا تو انسان اکیلا نہیں ہوتا. تحریک سے مراد یہاں جماعت بھی ہوتی ہے. تو مراد یہ ہوتی ہے کہ صرف آپ کو قرآن سمجھ کے پڑھنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا کافی نہیں ہے, آپ کو اس کو آگے پھیلانا ہے. اور اس کے لیے وہ بات آپ کی بالکل مناسب ہے کہ پہلا سٹیپ ہی یہی ہے. پہلے یہ تو سٹیپ کو عبور کریں نا, تب آگے ہم کریں گے. لیکن آپ اس چیز کا ویٹ نہ کریں. میں ایک کوٹیشن آج اتفاق سے پڑھ رہی تھی, بڑی اچھی تھی. اس میں لکھا ہوا تھا, انگلش میں تھی, میں ٹرانسلیشن آپ کو رکھ رہی ہوں, کہ ایک آدمی نے اپنا تہیہ کیا کہ میں اس مہینے کی 12 تاریخ سے اپنے آپ کو بدلوں گا. ٹھیک ہے, ایک تہیہ کیا, بہت اچھا ایک خیال تھا اس کے دل میں کہ اس نے کہا میں اپنے کو چینج کروں گا, جو بھی میرے گناہ ہیں, جو میرے اندر کمی کمزوری ہیں, ان کو میں دور کرنے کی کوشش کروں گا. تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ 11 تاریخ کو اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہی حقیقت نہیں ہے, دنیا یہی ہے. اچھی نیت ضرور تھی, میں بھی ہمیں اللہ سے امید اچھی رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ شاید اس کو اس کی نیت کے بنا پہ کچھ معاملہ کرے, لیکن وہ چینج نہیں ہوا تھا. 12 سے اس کو ہونا تھا چینج, اپنے اندر چینجز لانے تھے. تو اس سے اندازہ لگائیے آپ کیوں میرے پاس کتنا وقت رہ گیا. یا اگر آج ہم یہ کہیں کہ لوگ ایسے کرتے ہیں نا, آپ لوگ جب دعوت دیتے ہیں لوگوں کو قرآن کی, تو وہ آپ سے یہ بات نہیں کہتے کہ اگلے مہینے سے میں جوائن کر لوں گی, یا کہتے ہیں اگلے سال سے کروں گی نا. اب میں نے آپ کو بتایا نا, میرے پاس جو کال آتے ہیں اتفاق سے میرا نمبر ہی فلائر پر ہے نا, تو میرے پاس جو کال آتے ہیں تو اس میں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا تو 15واں پارا چل رہا ہے یا 14 پارے ہو گیا, تو اب کیا کرنا جوائن کر کے, سارا وقت تو ہمارا نکل گیا. یعنی بیچاروں کو پتا نہیں نا, بات نہیں سمجھتے نا وہ, تو وہ کہتے ہیں سارا وقت نکل گیا, تو اب جب آپ کا نیکسٹ کورس ہوگا نا تب آپ بتائیے گا, تب ہم جوائن کریں گے. تو وہ تو خیر میں ان کو سمجھا دیتی ہوں کہ آپ قرآن کہیں سے بھی جوائن کریں. تو وہ اتنا حیران ہوتے ہیں, آپ یقین کریں, کہتے ہیں اچھا یعنی ابھی بھی ہم آ سکتے ہیں, یعنی ہمیں فائدہ ہوگا ابھی بھی, جو ہمارا مس ہو گیا تو وہ نہیں ہمارا, اب تو بیکار ہو گیا ہمارا سارا. تو اس حد تک ہمیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے اور لوگوں کو ان کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. آپ سوچیں کتنا اس وقت ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ لوگ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک درجہ دے کے یہاں بٹھا دیا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث ہے نا, آپ کو یاد ہے, مسلم کی حدیث ہے. تو آپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ کر لیا اس حدیث کے مطابق, انشاءاللہ ضرور کیا ہے, بالضرور, تبھی آپ کو یہاں بٹھایا. لیکن اس بٹھانے کا مقصد سے بیٹھنا نہیں ہے نا. یہ جو میں رجوع الی القرآن کہہ رہی ہوں کہ جو یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ یہ وہ راہ دکھاتا ہے تو بالکل سیدھی ہے. تو اگر آپ کو یہ سیدھی راہ مل گئی ہے, الحمدللہ, آپ کا دل اس کے اوپر ٹھک گیا ہے, آپ کو اس کے فائدے اپنی زندگی میں نظر آنے لگے ہیں, آپ کی دنیا بھی بن رہی ہے, الحمدللہ آخرت بھی بن رہی ہے, تو اب آپ آگے بڑھ کے اور لوگوں کی دنیا اور آخرت بنانے کی فکر کریں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ بہت, جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ معمولی آیت نہیں, ہم نے تو وہ بنی اسرائیل سے ریلیٹ کر لیا, وہ وہاں تک ٹھیک تھی, ہسٹری تھی. اب ہم آ جائیں پریزنٹ سچویشن پہ, اور آپ کو اور مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے, کہ بس اپنی زندگی کے بھگیڑوں میں اور ان میں مسئلوں میں لگے رہے. اور اگر آپ نوٹ کیجئے نا, دنیا جو ہے نا وہ انسان کو صرف پریشان کرتی ہے, صرف رلاتی ہے, صرف تھکاتی ہے.
آپ نوٹ کر لیجئے، ہر چیز نوٹ کر لیجئے. آپ شروع سے دیکھتے چلی جائیے. اپنا بچپن میں دیکھیے تو اپنے اسکول کی مشقت، پڑھائی کی مشقت، یونی کی، بچوں کے جو کریئر، لڑکوں کے کریئر بیچارے کس طرح مر مر کے کھپ کے پڑھتے ہیں، وہ اپنے کریئرز بناتے ہیں، پھر نوکریاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ریلیشن، مطلب جب شادی بیاہ کے معاملات آتے ہیں ان میں کھپنا، لگنا، ٹینشن کرنا، یعنی ہر چیز میں اگر تھوڑا بہت پلیزر بھی ہے تو اس کے ساتھ مسائل زیادہ ہیں، انبار زیادہ ہے مسائل کا، تھکانا، رلانا، یہ سب چیزیں نا. لیکن آپ اور پھر یہ کہ کوئی ایسا مطلب ہر چیز میں بھی اجر بھی نہیں ہے، کہیں کہیں ہے بھی، کہیں نہیں بھی ہے. کچھ چیزیں ہم خالصتاً دنیا کے لیے بھی کر رہے ہیں مجبوراً. لیکن جو قرآن ایک ایسی راہ ہے یہ آپ کو دکھاتی ہے کہ اس راہ میں اگر آپ اپنا 10 منٹ یا 5 منٹ بھی، میں تو یہاں کہوں گی 1 سیکنڈ بھی آپ کھپاتے ہیں تو آپ کا ریوارڈ آگے تیار ہے. آپ کو پتا ہے 100% آپ کو ریوارڈ مل رہا ہے، آپ کو معلوم ہے. آپ یہاں پہ جو آ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایک منٹ پر اس وقت آپ کے الحمدللہ فرشتے آپ کا نام اعمال میں پورے اس ٹائم سپین کو اجر اور حالت عبادت میں لکھ رہے ہیں. ایسا ریوارڈ تو دنیا میں کسی کام میں بھی نہیں مل رہا اگر آپ نوٹ کیجئے حقیقتاً. تو یہ جو راستہ ہے قرآن کا، یہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ بہت ہی سیدھا ہے، بہت ہی آسان راستہ ہے. اس میں کیا کمپلیکیشن ہے تم بتاؤ. بالکل ایسے اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں انداز ہے کہ تم بتاؤ نا تمہیں مسئلہ کیا ہے، بتاؤ کیا بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو تم عمل نہیں کر رہے، یا تم اس بات کو آگے نہیں پہنچا رہے، یا تمہیں قرآن پڑھنے کا تم کہتے ہو مجھے ٹائم نہیں. کیا چیز ہے ایسی، تم بتاؤ. یعنی مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ہم سے سوال بھی کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس کو مان لیں، یعنی قرآن کی حقانیت کو مان لیں، قرآن کے سچ ہونے کو مان لیں اور اس کے مطابق اپنی لائف میں چینج کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے لائف سٹائل کو بدلیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بشارت دیتے ہیں. انہی کے لیے خوشخبری اس قرآن میں. یاد رکھیے اللہ کے نافرمانوں کے لیے اس قرآن میں کوئی خوشخبری نہیں. خوشخبری کی جو آیات ہیں اس کے مصداق وہ لوگ ہیں جو اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرتے ہیں، جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ یہ بہت ہی عبرتناک بات ہے جو میں نے آج آپ کو بتائی ہے کہ میرے اپنے ہلانے کے لیے کچھ کم نہیں تھی کہ ہم بھی اپنے دین کے کاموں کے لیے کچھ اپنے آپ کو بعض دفعہ اپنی پلان کرتے ہیں نا کچھ کاموں کے لیے کہ جیسے مجھے فلاں کام کرنا ہے تو میں نیکسٹ منتھ سے شروع کروں گی اپنے کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. کہیں کوئی کچھ بھی جیسے درس کا کام، کچھ لکھنے لکھانے کا کام، کچھ بھی تو آدمی کہتا ہے کہ تھوڑا سا میں رک جاتی ہوں پھر کر لوں گی، پھر ایسے ہوتا ہے نا. تو لگتا ہے ایسا یہ ہے کہ جو کچھ دل میں آ رہا ہے، جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، جو کچھ انسان کر سکتا ہے بس کر جائے، کچھ نہیں پتا ہے. یعنی وہ تو دیکھیے یہ تو میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا ڈیتھ کا. ضروری نہیں ڈیتھ ہو سکتا ہے کہ انسان کو دنیا اپنے شکنجے میں ایسا جکڑ لے کہ انسان کے پاس اللہ کے لیے کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے. مثال کے طور پہ اللہ محفوظ رکھے کوئی ایسی بیماری آ جائے، کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے، اللہ نہ کرے، کوئی ایسی زندگی میں پیسوں کی یا کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ یہ کام کرنے کی مہلت نہ ملے، نوکریاں کرنی پڑے کہ آدمی جو ہے وہ سکون سے بیٹھ کے جو ایک قرآن کا کام کرتا تھا وہ نہ کر سکے، وہ مدت ختم ہو جائے. تو یہ جو ایکسپائری ہے ہمارے پاس، یہ ہم جان نہیں سکتے کہ آئندہ ہمارے لیے کیا لکھا ہے. تو جس کو کہتے ہیں نا کر سکتے ہیں وہ کر جائیں. آپ کو بھی میں یہ کہوں گی کہ اپنی مصروفیات میں سے آپ اپنا ایک جو آپ نے کلاس کا کمٹمنٹ کیا ہے تو اس کو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو نبھائیں. کسی صورت میں آپ جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہو نہیں سکتا کہ ہم دوپہر کا کھانا نہ کھائیں، اس کا ناغہ نہیں ہو سکتا، یا رات کا کھانا ہم نہ کھائیں، یا بچہ اسکول گیا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ماں بھول جائے یا کہے کہ میں بہت بزی ہوں، بچے کو لو نہ لو کیا فرق پڑتا ہے. یہ تمام چیزوں کی اہمیت ہے نا ہماری زندگی میں. تو اسی طرح سے ہم اس چیز کو بھی، قرآن کی بھی کلاس کو اہمیت ہے. اور یہ میں آپ ہی کے فائدے کے لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میری ریگولیرٹی میں میرا اپنا فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا. میں تو اپنے کو کہوں گی نا یہ چیز میں اپنے کو سنا رہی ہوں اور میں ریگولر ہوں گی تو مجھے فائدہ ہے. لیکن اگر میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا تو آپ کو اس کا فائدہ ہے، مجھے تو نہیں ہے نا. میرے لیے تو آپ نے رجسٹر یعنی اپنے کو کرایا ہوا ہے، بس وہ میرے لیے کافی ہے کہ آپ اتنے اسٹوڈنٹ یہاں رجسٹر ہیں. لیکن آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ایک دن کی بھی چھٹی کیوں ہوتی ہے یا کیوں ہو رہی ہے. اس حوالے سے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حد تک قرآن کے ساتھ قریب کر دیا ہے تو اس کے بعد پھر اس کا حق ادا کرنے میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اس کو مکمل طور پہ امپورٹنس دیں، اس کو مکمل طور پہ اہمیت کا حامل سمجھیں کہ جیسے ہم دنیاوی چیزوں کے ناغے یا دنیاوی چیزوں کے بارے میں اتنے پوزیسو یا اتنے زیادہ کنسرن ہیں اور ہمیں ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہو اور ہماری طبیعت خراب ہو تو ہو نہیں سکتا ہم ڈاکٹر کو دکھانے نہ جائیں، ہو نہیں سکتا. خوش آمدید کر کے ہم اپوائنٹمنٹس لیتے ہیں بعض دفعہ.
تو اسی طرح سے یہ بھی چیز اگر جس کو کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ کی طرف سے آپ کو مل رہی ہے تو آپ کو اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے، یہ آپ کی یا میری خوش قسمتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم چند لوگوں کو اکٹھا کر کے یہاں بٹھا دیا ہے اور اپنی یہ نعمت ہم پہ نچھاور کر رہے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے، ہم نہیں ہیں اس قابل. اور کتنے لوگوں کو نہیں کیا ہے تو ان کو دیکھ کے سوچ لیجئے کہ وہ کتنے محروم ہیں. وہ محروم ہیں دراصل کہ اگر جو قرآن جن کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے. تو کبھی یہ نہ سوچئے کہ ہمارا یہاں وقت لگ رہا ہے، ہم اپنی کتنی دنیا کا نقصان کر کے یہاں کیا کر رہے ہیں بیٹھے. یہ الٹا وائس ورسا ہے، الٹا معاملہ ہے. کیونکہ یہ آپ کو دنیا میں بھی پے کر رہا ہے، یہ وقت بھی آپ کا ایک ایک لمحہ یہاں آپ کو اجر کا باعث بن رہا ہے. آپ گھر جا کے عمل کریں گے، اجر کا باعث بن رہا ہے. آپ آگے بات پہنچائیں گے، اجر کا باعث. کوئی ایسی چین ہے کہ لا متناہی سلسلہ ہے اجر و ثواب کا اور اللہ کی رضا کا کہ اللہ راضی. اور اس سے اچھی کوئی بات نہیں کہ جیسے ایک کوٹیشن ایک اور جگہ میں نے پڑھی تھی کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب بھی تم کوئی کام کرنے لگو تو اس وقت تم یہ سوچو کہ تمہیں اوپر سے اللہ تعالیٰ تمہارے اس ایکٹ کو دیکھ رہا ہے. تو فوراً یہ سوچا کرو کہ یہ کام اپنے سوال کرو یہ کام اللہ کی نافرمانی کا ہے یا فرما برداری کا ہے. اگر فرما برداری کا ہے تو فوراً یہ سوچو کہ اس وقت میرا رب مجھے دیکھ کے کتنا خوش ہو رہا ہو. اور ظاہر نافرمانی کا ہے تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دوسری بات کہ کتنا وہ ناراض ہو رہا ہوگا. تو دونوں والی چیزیں ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جانچ رہا ہے. تو یہی والی بات یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کو بشارت دے گا جو اس کا اپنے آپ کو مصداق بنائیں گے. ہر ایک کے لیے بشارت نہیں ہے. تو یہاں سے ہی آپ سوچ لیجئے کہ جو قرآن اگر پڑھ ہی نہیں رہے، قرآن کھول ہی نہیں رہے، تو ان کو کہاں سے اللہ تعالیٰ بشارت دے؟ ان کے لیے تو اس کا مطلب کوئی خوشخبری ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ محرومیت نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں نا ہمیں خوشخبری کا ورڈ، مبارکباد کا ورڈ کتنا اچھا لگتا ہے. تو کوئی اللہ یہ کہہ دے کچھ بندوں سے تم لوگ کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، جاؤ یہاں سے. ٹھیک ہے، ایک گروپ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. آپ بتائیے ان کو اس سے بڑا غم کوئی دنیا میں ان کے لیے ہونا چاہیے؟ لیکن آج ہماری آنکھیں بند ہیں، ہمیں یہ نظر نہیں آتا نا. یا ہمیں کوئی اللہ نہ کرے کہہ دے کہ تمہاری زندگی میں تم جب تک زندہ رہو، اللہ نہ کرے اللہ اس سے محفوظ رکھے کہ کوئی خوشخبری تمہیں اب نہیں ملے گی. تو سوچے شاید انسان، مجھے تو ایسا لگتا ہے یہی سوچ کے ہی مر جائے. ہو جائے گا نا کہ یعنی اب کیا بس ڈپریشن ہی ڈپریشن ہے، اب مجھے کوئی خوشی نہیں ملے گی، کوئی مجھے راحت ہی نہیں ملے گی. کیا حال اس کا ہو. لیکن ہم نے مادی چیزوں کو خوشی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے نا کہ گاڑی مل گئی اور یہ دنیا کی دولت مل گئی اور فلاں کپڑے خرید لیے، بس اس حد تک ہم راضی خوش ہیں، بس ٹھیک ہے، مزے ہیں، بس یہ کافی ہے ہمارے لیے. تو اصل خوشی تو وہ ہے نا کہ اللہ جو خوشخبری دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو بشارت دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ جو لوگ اسے مانیں گے اور بھلے کام کریں گے تو ان کے لیے خوشخبری ہے، ادروائز نہیں، اور کسی کے لیے نہیں ہے خوشخبری. لیکن بس افسوس کے ساتھ وہی نا کہ آج ہماری آنکھیں جو ہے نا اس کے حوالے سے بالکل بند ہے. جی آج ہم جو آپ سے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اگر ہم ابھی سے ہی لوگوں کو سمجھائیں آگے کیونکہ ہم لوگ کو فریش بھی یاد ہوتا ہے، ہم آگے بتانا شروع کریں نا بجائے صرف اپنے تک رکھنے کے، تو وہ ہم لوگ کے لیے بہتر ہے. کل کی زندگی کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہماری ہے یا نہیں. بالکل بالکل. میں تو آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سے اس سٹیج پر ہیں کہ آپ کے 14 پارے ماشاءاللہ ہو گئے ہیں، 15واں چل رہا ہے. تو بالکل اب آپ اس سٹیج پر ہیں کہ آپ کو بہت ساری قرآن کی جو ان ڈیپتھ آیات ہیں وہ آپ سمجھ چکے ہیں. بہت کچھ آپ لوگ آگے بتا سکتے ہیں. بالکل انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے دے کہ وہ بھی اس طرف آ جائیں سن کی. یہ مطلب جب ہماری باتیں قرآن کی سنیں گے اور یہ سب کچھ تو ان کو بھی شاید شوق پیدا ہوگی. بالکل. آپ اس وقت سمجھیں کہ چلتے پھرتے دائی بن سکتے ہیں. چلتے پھرتے ایک تو اپنے اخلاق سے، ایک میں آپ کو نصیحت کروں گی اپنے اخلاق کو بہت امپروو کریں، بہت زیادہ. آپ کا رویہ جو ہے نا وہ بہترین ہونا چاہیے. کوئی آپ سے بحث کرے، تو بہت دفعہ ہم نے حکمت پہ بات کر لی ہے تبلیغ کی، اگر کوئی آپ سے بحث کرے تو آپ بات کو ختم کر دیں، اس انسان کو مت کھوئیں. کہتے ہیں نا کہ نیور لوز اے پرسن، اٹس بیٹر ٹو لوز این آرگیومنٹ دین ٹو لوز اے پرسن. اپنی بحث کو چھوڑ دیں، آپ بندے کو نہ چھوڑیں، اگلی دفعہ اس کے لیے راستہ رکھیں، اس کو کوئی نصیحت کرنے کا. تو بالکل آپ کر سکتے ہیں. یہی تو بات میں بھی آپ کو یہی تو سمجھا رہی ہوں کہ میں تو بالکل اپنے کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. کب کریں گے؟ آج نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ جتنا کچھ ابھی آپ کو سمجھ آ گیا، بہت کچھ آپ کی الحمدللہ کتابوں میں، آپ کے سینوں میں، آپ کے دماغوں میں قرآن کی بہت کچھ باتیں بیٹھ چکی ہیں الحمدللہ. یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے، معجزہ ہے. جب آپ اس کو ایک میں بتا دوں ریگولیرٹی کے ساتھ، جب آپ کو کانسٹنٹلی جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو الحمدللہ یہ اب پے کر کے جاتا ہے.
یا ایسے نہیں خالی خولی نہیں جاتا. میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اگر آپ کبھی نوٹس بنائیں، میں اپنا آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب میں پہلی دفعہ نوٹس بناتی تھی، یہ بہت یعنی کہ پرانی بات ہے، اور اس وقت یعنی میں نے کورس جوائن نہیں کیا تھا، میں کسی سے قرآن پڑھتی تھی یعنی تفسیر پڑھتی تھی. تو میں جب نوٹس بناتی تھی تو میں کبھی کبھی سوچتی تھی کہ میں اتنی ڈیٹیل میں یہ نوٹس بنا کیوں رہی ہوں. کبھی کبھی شیطان دل میں ڈال دیتا تھا، مزہ بہت آتا تھا نا، بہت زیادہ مجھے مزہ آتا تھا نوٹس قرآن کے بنانے میں. تو میں بہت ڈیٹیل میں بناتی تھی کہ ایک لفظ نہیں چھوڑتی تھی ان ٹیچر کا. تو مجھے کبھی کبھی شیطان یہ بہکاتا تھا کہ اتنا ڈیٹیل میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، پوائنٹرز لکھ لو. کتابوں پہ کتابیں ختم، جرنل پہ جرنل ختم ہوئے جا رہے ہیں، اور ٹائم آپ کا وقت لگتا ہے 2.5 3 گھنٹے، تو کیوں لکھ رہے ہو. تو مجھے جب میں نے یہ قرآن الحمدللہ جب جوائن کیا تو مجھے اس کا جواب مل گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا میری محنت کو ضائع کیا؟ میں تو سمجھتی تھی یہ میں کیا کروں گی، الماری میں رکھ دوں گی. رکھا بھی رہا کچھ عرصے، بہت کم عرصے لگائے کہ رکھا رہا، اور یعنی کچھ میرا خیال ہے سال بھی نہیں رکھا رہا ہوگا. تو لیکن جب میں لکھ رہی تھی تو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ مجھے کیا پے کر کے جائے گا. تو یاد رکھیں اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی آپ محنت کریں گے نا وہ آپ کی رائے گا نہیں جائے گی. کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو کھپائے گا، لگائے گا. آپ کو یاد آئے گا کہ اچھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لیا تھا، اس لیے میں نے یہ کیا تھا. تو کبھی بھی اللہ کی راہ میں نا کوئی چیز ویسٹ نہیں ہوتی ہے، اور دنیا کی راہ میں تقریباً ہر چیز ویسٹ ہے، تقریباً. اچھا اس کے بارے میں ایک حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن کے حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہی اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے جس کی پیروی سے خیالات کجی سے محفوظ رہتے ہیں. کجی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں کوئی قرآن کے بارے میں بدگمانی آ جانا، ڈیویشن، انگلش میں زیادہ اچھا اس کا کجی کا ترجمہ ہے ڈیویشن پیدا ہو جانا. تو یعنی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں قرآن سے کبھی ڈیویشن یا بدگمانی نہیں آتی، یہ فائدہ ہوتا ہے. اور علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہو سکتے. یعنی سیر کیا نہیں ہو سکتے، ان کا دل نہیں بھر سکتا. یعنی جو اس کو پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں تو وہ جتنی بار اس کو سنتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے اور سنیں. جتنی دفعہ تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے اب ہم کسی اور کی تفسیر سنیں. یہ اس کا ایک معجزہ ہے. اس کے عجائبات ختم ہونے کو نہیں آتے قرآن کے اندر. یعنی مثال کے طور پہ جیسے کوئی آیات آتی ہیں، ابھی انشاءاللہ مجھے پتا نہیں ٹائم ہے کہ نہیں، آگے ایک آیت آ رہی ہے اس میں آپ دیکھیے گا کہ ایسی آیتیں آ جاتی ہیں یا ایسے فلسفے آ جاتے ہیں یا ایسی کوئی انکشافات قرآن کے اندر آ جاتے ہیں جو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اچھا یہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اس کے جو عجائبات ہیں، جو اس کی بڑی ڈفرینٹ خوبصورتی اس کے اندر ہے اور بڑی ڈفرینٹ باتیں، وہ کبھی ختم ہونے کو نہیں آتی، اور بار بار پڑھنے سے بھی یہ پرانا نہیں ہوتا. جو قرآن کے مطابق بات کرے گا یقیناً اجر پائے گا. جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا ضرور عدل کا فیصلہ کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب فرما رہے ہیں، پوری حدیث ہے یہ. جو لوگوں کو اس کی پیروی کی دعوت دے گا وہ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے گا. اب یہی بات ہو رہی ہے نا، قرآن یہ ایک سیدھا راستہ ہے جو تمہیں دکھاتا ہے. تو دیکھیے بالکل وہی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جو کوئی اس کی پیروی کی طرف دعوت دے گا سمجھو وہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں رہنمائی کر رہا ہے، تمہیں گائیڈنس دے رہا ہے. ترمذی نے اس کو روایت کیا. آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 10. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. اب یہ قرآنی کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہاں پر بنی اسرائیل کو بھی لے سکتے ہیں، ان کی مثال بھی یہاں پر پرٹیننٹ آ رہی ہے کہ یہ بھی ان کے یہاں بڑا ایک ویگ سا تصور ہے یہودیوں کے یہاں آخرت کا بیسکلی نہیں ہے. تو یہودیوں کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی اپنے رسول کی نافرمانی کر کے جیسے کتنے ہی انبیاء کو یحییٰ علیہ السلام اور زکریہ علیہ السلام وغیرہ کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی. تو یہاں پہ ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ دردناک عذاب کی، کہ قرآن سے ہمیں اس کا اگر ہم قرآن کی کو ہسٹری اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ جس قوم نے اپنے رسول کا انکار کیا، چاہے وہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط ہو، وہ سب تباہ و برباد کر دیے گئے. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ یہی بات ہمیں یہاں پتہ چل رہی ہے کہ جو آخرت کو نہیں مانتا تو انہیں وہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اچھا اب آپ دیکھیں بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کا انکار تو نہیں کیا لیکن ان کی کوئی بات نہ مان یعنی اطاعت نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے مگر ابھی تک ان کو نیز تو نابود نہیں کیا.
تو کوئی کام ابھی اللہ کو ان سے لینا ہے, کوئی ایک مقصد ہے جو ابھی ان کا باقی ہے. ایونچولی یہ بھی نیست و نابود ہوں گے جیسے باقی قومیں بھی. اور احادیث سے ہمیں یہ خبر ملتی ہے جو کہ اس بات سے قریب ہے, جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا, ایک کام باقی ہے تو اللہ نے ان کو رکھا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا, بہت متواتر احادیث سے بات ثابت ہے کہ قیامت سے قبل عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان کے ہاتھوں دراصل یہودیوں کا خاتمہ ہوگا. تو یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے ان کے لیے. کیونکہ ہم آپ بھی کہیں گے نا, اتنی نافرمان قوم, اتنا کچھ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, انبیاء کو قتل کر ڈالا انہوں نے, یہ ابھی تک بیٹھے ہوئے, کوئی نیست و نابود نہیں ہو رہے. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, پورا میڈیا ان کے ہاتھ میں, بینکنگ سسٹم, دولت, فائنانس, سب کچھ ان کے ہاتھ میں. اتنے عیش یہ کیسے کر رہے ہیں؟ تو یہی والی بات ہے کہ یہ کام رہ گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک طرح سے آپ سمجھیں قانون استدراج ہے, ان کو مہلت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اور یہ انصاف بھی یہی بنتا ہے کہ جس رسول کا انہوں نے انکار کیا اور جس کو کہ اپنے سمجھ کے مطابق سولی تک دے ڈالی عیسیٰ علیہ السلام کو, اس حد تک انہوں نے نفرت کی, نعوذ باللہ, تو اسی رسول کے ہاتھ ان کا خاتمہ ہو. یہی ہونا چاہیے دراصل ان کے ساتھ نا, یہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ صادر ہو گیا لیکن ابھی نافذ نہیں ہوا ہے. اس کی مثال میں آپ کو ان کی یہ دوں کہ جیسے مجرم کو جب سزا دی جاتی ہے کہ تمہیں نا کل صبح پھانسی لگایا جائے گا, اتنی دیر سزا نافذ ہونے سے پہلے اس کو ایک کال کوٹری میں رکھا جاتا ہے. کال کوٹری کہتے ہیں نا, بالکل گھوپ اندھیرا وہاں پہ ہوتا ہے, وہاں رکھا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ذلت کے عذاب سے, یہ خود اپنے کو جتنا بھی اچھا سمجھے لیکن ذلت کے عذاب میں مبتلا یہ سمجھ لیں کہ اپنا وقت کاٹ رہے ہیں. فیصلہ ان کا ہو چکا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے آتے ہی جو ہے وہ ان کے اوپر یہ عذاب کا کوڑا اللہ تعالیٰ کا برسے گا اور آپ کو پتہ ہے ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا. اور آج ایک اور بھی ریزن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید جو ہمارا ہے نا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ دی ہے, فرما برداری اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑ دی ہے, اس کی بنا پر شاید ہم مسلمانوں کی بدعملی کی سزا بھی ہمیں یہودیوں کو رکھ کے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ان کے ذریعے سے آج ہم شکست کھا رہے ہیں. اگر آپ نوٹ کیجئے نا کہ وہ ہم سے اپر ہینڈ پہ ہیں اور ہم ان کے آگے مغضوب علیہ قوم سے ہم نیچے ہو گئے ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیے کہ یعنی دنیا میں جیسے میں نے آپ کو مال و دولت کے حوالے سے بتایا ہے کہ جب تک مسلمان جاگیں گے نہیں, یعنی ان کے اندر ایمان کی حرارت پیدا نہیں ہوگی اور وہ کچھ دین کے لیے کام نہیں کریں گے, جب تک یہودی جو ہے وہ ہمارے اوپر اسی طرح سے قابض رہیں گے. اور جب تک ان کا مقصد جو ہے نا یہودیوں کے زندہ رہنے کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ یعنی آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ جب ہم نے بھی انہی کی طرح کے طریقے اپنائے تو آج ہم ان سے بھی نیچے چلے گئے. آلدو امامت کا سہرا ہمارے اوپر رکھا ہوا ہے لیکن ہم آج پٹ کس سے رہے, جن سے کہ امامت چھین کے اللہ تعالیٰ نے مسلمان امت کو دی تھی. چلیں آج اتنے ہی کریں گے انشاءاللہ.